بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11 سال تک ایک غار میں پڑے گئے اسم اعظم کی طاقت کی انوکھی داستان۔ ہمارے سلسلے کے بزرگ اکثر یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد میں ایک بڑے بزرگ تھے جو گھرانہ اولیاء اللہ میں سے تھے، بے حد روحانی خوبیوں کے مالک تھے۔ جوانی میں ہی انہیں شوق ہوا کہ اسم اعظم کے رازوں تک پہنچیں اور یہ دیکھیں کہ جس کے پاس اسم اعظم کی طاقت ہو وہ کیا کیا کام کر سکتا ہے۔ کیا اسم اعظم انسان کے صرف دنیاوی معاملات کو ہی حل کر سکتا ہے یا اس کے کچھ روحانی کرشمات بھی ہوتے ہیں؟ انہوں نے اپنے بڑے بزرگوں کی کرامات کے تو بے شمار بار مشاہدات کیے تھے، مگر اسم اعظم کے بذات خود کرشمات دیکھنے کا شوق دل میں پہلی بار اٹھا۔ نہ جانے اس خواہش میں کتنی تڑپ تھی کہ ایک روز انہیں الہام ہوا کہ وہ دنیاوی الجھنوں سے دور ایک غار میں اسم اعظم کا ورد شروع کریں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور دن رات ایک غار میں اسم اعظم کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اس ورد کو کرتے ہوئے کئی دن اور کئی مہینے گزر گئے، مگر نہ کوئی روحانی اشارات ملے، نہ اسم اعظم کے راز عیاں ہو سکے، مگر انہوں نے اپنی عبادت مستقل جاری رکھی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ لگ بھگ 2 سال اسم اعظم کا ورد کرنے کے بعد ایک روز جب وہ اسم اعظم کا ورد کرنے کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹے ہی تھے کہ انہیں ایسا لگا کہ جیسے ان کے آس پاس سے کچھ بہت ہی خوشنما آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ آوازیں انسانوں کی نہیں ہیں اور وہ اسی اسم اعظم کا ورد کر رہی ہیں جو اسم اعظم وہ بذات خود 2 سال سے ورد کر رہے تھے۔ ایسی دل کو لبھا دینے والی آواز نے انہیں جگا دیا۔ تب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ غار کے باہر کا منظر بدل چکا ہے۔ نہایت خوبصورت سرخ، سبز، سفید اور دیگر مختلف رنگوں کی گھاس ہے جس کے اوپر مختلف پرندے چہچہا رہے ہیں اور اسم اعظم کا ورد کر رہے ہیں۔ کچھ نورانی آبشاریں ہیں جس میں سے ایک بار پانی کی ہلچل کی آواز آتی ہے اور دوسری بار وہی ہلچل اسم اعظم کے ورد میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ خدا کے پاک اسم کی شان کا یہ کرشمہ گویا انہیں کسی اور ہی روحانی دنیا میں لے گیا۔ ابھی وہ اس حسین نظارے کا لطف ہی اٹھا رہے تھے کہ وہ منظر خود بخود غائب ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جب بھی وہ اپنے اسم اعظم کا ورد کرتے ہیں تو وہی اسم لفظوں کی صورت اختیار کر کے آسمان کی جانب چلا جاتا ہے۔ یوں پلک جھپکنے میں ہی ان کے منہ سے نکلنے والا اسم اعظم ایک قطار کی مانند آسمان تک نظر آنے لگا۔ اس کے بعد 11 سال تک انہوں نے اسم اعظم کا ورد جاری رکھا اور کئی سو کرامات کا ظہور ہوتا رہا۔ 11 سال کے بعد انہیں اسم اعظم کا فیض بانٹنے کا روحانی اشارہ ہوا، جس کے بعد انہوں نے اسم اعظم کے مراقبے کا اختتام کیا، جس کے نتائج یہ تھے کہ وہ جب بھی اسم اعظم کا ورد کرتے اور اللہ سے کچھ بھی مانگتے وہ پلک جھپکنے میں انہیں مل جاتا۔ کسی کام کے کرنے کا صرف دل میں خیال ہی آتا اور وہ کام ہونے لگ جاتا۔ یہ ایسا روحانی فیض تھا جو بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پھر انہیں ان کے والد گرامی کی جانب سے یہ حکم صادر ہوا کہ اسم اعظم کا روحانی فیض صرف پریشانیوں، بیماریوں، جادو سحر و آسیب اور دیگر مشکلات زندگی میں جکڑے ہوئے انسانوں کے لیے ہے، اس لیے اسے ذاتی خواہشات کے لیے استعمال کرنے کی اجازت ترک کر دی۔ تب سے آج تک ہمارے روحانی سلسلے میں اسم اعظم کا فیض نقش اسم اعظم کی صورت میں بانٹا جا رہا ہے، جس سے بے تحاشا مریض ٹھیک ہوئے، لوگوں کے رکے ہوئے کام ہوتے گئے۔ ہمارے روحانی سینٹر میں جب جب پریشانیوں میں مبتلا افراد نے نقش اسم اعظم کو اپنے نام سے منسوب کروانے کی درخواست کی ہے اور انہیں اسی اسم اعظم کا نقش ارسال کیا گیا ہے، ان کے گھر سے بیماریاں، نحوستیں، لڑائی جھگڑے، قرض، غربت، جادو جنات، سحر و آسیب کا ایسے خاتمہ ہوا کہ وہ خود بھی حیران رہ گئے۔ بے اولادوں کو اولاد عطا ہوئی، کاروباری حضرات کے پاس کسٹمرز کی لمبی لائن لگ گئی، لوگوں پر جو قرض کا بوجھ تھا وہ اتر گیا، میاں بیوی میں انتہا کی محبت پیدا ہوئی، شوہر نے نقش اسم اعظم کی برکات سے غیر عورتوں میں دلچسپی بالکل ختم کر دی، ضدی اور نافرمان اولاد ماں باپ کی تابعدار ہو گئی، پسند کی شادی میں حائل ہر رکاوٹ ختم ہو گئی، سنگین سے سنگین بیماری بھی اللہ کے کرم سے مکمل طور پر شفا میں بدل گئی۔ لہٰذا جو افراد صاحب استطاعت نہیں ہیں انہیں یہ نقش اسم اعظم فری دیا جاتا ہے، لیکن جو افراد صاحب حیثیت ہوں انہیں چاہیے کہ وہ یہ نقش 1400 روپے ہدیہ ادا کر کے حاصل کریں۔ نقش منگوانے کے لیے ہم سے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔ خواتین 0321 7970 893 پر
اور مرد حضرات 0323402855 پر رابطہ کریں۔ شکریہ۔